آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یو پی ایل ٹی گریڈ کی جو ہے وہ مینس کی جو ہے وہ تیاری کرا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یو پی ایل ٹی گریڈ کے جو مینس کے فارم ہیں وہ بھی جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے فارم بھرنا شروع کر سکتے ہیں۔ 13 اپریل جو ہے وہ کیا ہے لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایگزام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے وہ فارم فل اپ کر دیں، کیونکہ ایگزام ڈیٹ آپ کی جو ہے وہ 13 جون ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ تیاری بھی کریں گے اور فارم بھریں گے، تو اسی لیے ایک مرحلہ جو ہے وہ آپ لوگ مکمل کر لیں۔ تو اسی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک بہت ہی مشہور اور معروف مرثیہ نگار جن کا نام ہے میر انیس۔ آپ نے ان کی ایک شعر بھی سنا ہوگا، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ والا اشعار جو ہے وہ ان کی 5 پشتوں کو جو ہے بتاتا ہے، جس میں میر زاہد، میر زاہد کے بعد میر حسن، میر حسن کے بعد میر انیس، اور میر خلیق، اور میر خلیق کے بعد میر انیس، اور اس طریقے کے جو ہے وہ ان کے انیس کا نام آتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے آتا ہے زاہد، اس کے بعد آتا ہے میر حسن مثنوی سحر البیان والے، اس کے بعد خلیق، آپ لوگ اس کا چارٹ پیپر بنا سکتے ہیں، انیس، اور پھر انیس کے 3 بیٹے نفیس، رئیس اور جلیس۔ تو اس طریقے سے یہ شعر تھا، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو اسی مصرے سے ہم لوگ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ میر انیس کی حالات زندگی اور ان کی خصوصیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ میر انیس کی پیدائش 1802 یا 1803 میں ہوئی فیض آباد میں، اور وفات 1874 لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے وہ میر حسن کے پوتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا۔ میر انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ امجد علی شاہ جو لکھنؤ کے نواب مانے جاتے ہیں کے عہد میں فیض آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور آخر عمر تک وہیں رہے۔ میر انیس نے اردو شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، لیکن اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر انہوں نے مرثیہ گوئی کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور ان کا کہنا تھا، یعنی کہ میر خلیق کا کہنا تھا کہ بیٹا اپنی آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ صنف کا انتخاب کرو، تو انہوں نے مرثیہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی مرثیہ فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہے۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری میں کمال حاصل تھا۔ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی، اور اسی لیے انہوں نے ایک دعا بھی مانگی تھی خدا سے کہ میں ایسا لکھوں کہ خون برستا نظر آئے جو میں دکھاؤں صفحے جنگ کا اول حصہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ خون برستا نظر آنے والی بات ہے، کیونکہ واقعہ کربلا میں جو ہے وہ یزید نے صحاباؤں کو جو ہے وہ خون بہا دیا تھا، تو اسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کوئی مرثیہ یا پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دلکش استعارہ، آسان زبان ان کے کلام کی خصوصیت ہے۔ میر انیس کی زبان عام فہم ہونے کے باوجود شگفتہ اور دلکش ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کو آپ لوگ انڈر لائن کر سکتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ بات ہو تو آپ لوگ اسے بھی ہائی لائٹ کر کے ایگزام میں اپنے نمبر جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لمیٹڈ ٹائم ہے اور لمیٹڈ ورڈ ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ نہیں لکھنا ہے، کم لکھنا ہے، لیکن اچھا لکھنا ہے۔ میر انیس نے مرثیہ کے علاوہ غزلیں، رباعی اور سلام بھی کہے۔ ان کے مرثی 5 جلدوں میں شائع ہوئے۔ زبان و بیان کے مختلف خصوصیات کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کی ترجمانی اور مقامی تہذیب کی عکاسی نے ان مرثیوں کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ ان کے مرثیے کے کچھ بند درج ذیل ہیں، آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر شعر جو ہے وہ آپ لوگ بیچ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، تو آپ لوگ اسی مصرے سے یا اسی شعر سے جو ہے وہ اپنا سوال کو لکھنا شروع کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اوپر اور بعد میں جو ہے وہ آپ لوگ اپوسٹرافی ضرور لگیں۔
जैसे यहाँ पे इनके 2-4 अशार हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं या कोई और भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां वो शहर, दम बदम झूमते थे वजद के आलम में शजर, औस ने फर्श जुमरत पे बिछाए थे गोहर, लुटी जाती थी लहकते हुए सब्ज़े पे नज़र, दश्त से झूम के जब बाद शबा आती थी, साफ गुंचों के चटकने की सदा आती थी। तो इस तरीके से आप बाद में भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग दरमियान में या शुरुआत में भी लिख सकते हैं। ये जो आज हमने मीर अनीस के बारे में और उनकी खुसूसियत के बारे में आप लोगों को बताया है, आप लोग इसे हेडिंग वाइज भी बना के लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चंस या एक एक सवाल का जवाब छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट के सेशन में देता हूँ, तो आप लोग उससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो शीट आती है, उस पर आप कीजिएगा, जिसका मार्जिन और सवाल नंबर आपको ज़रूर लिखना होता है। बाकी कोई बच्चा बैच में जुड़ना चाहता है तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।